ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، مارچ کے 8 اور شعبان کی 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. سری نگر اور جموں میں درماندہ مسافروں کو آئل 76 کے ذریعے لانے کے اہتمام کرنے پر چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، فضائیہ کے چیف سمیت LG لداخ اور دیگر متعلقہ افسران کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ موسم کی خرابی کے سبب AN32 کوریئر سروس رک جانے سے جموں اور سری نگر میں بہت سے مسافر درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا ہے. واضح رہے، ہندوستانی فضائیہ آئل 76 پروازوں کے ذریعے آج چندی گڑھ سے 107 مسافروں کو لیہ پہنچایا گیا ہے، جبکہ کل 9 مارچ کو جموں اور سری نگر میں درماندہ مسافروں کے لیے آئل 76 ہوائی خدمات فراہم کر کے انہیں لیہ پہنچانے کا منصوبہ ہے. کرگل ضلع کی تاریخ میں پہلی بار ایک پرائیویٹ ادارے واکھا پبلک سکول واکھا نے تمام اثاثوں سمیت عمارت اور تقریباً 8 کنال اراضی کو محکمہ تعلیم کے حوالے کیا اور سکول کو گورنمنٹ مڈل سکول کے ساتھ ضم کر دیا. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ذاکر حسین، کونسلر شرگول محمد جاوید، چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل، زونل ایجوکیشن آفیسر اور VEC ممبران موجود تھے. اپنے خطاب میں EC ذاکر حسین نے SMDC، VEC اور والدین پر زور دیا کہ وہ گھر میں تعلیمی ماحول بنا کر طلباء پر خصوصی توجہ دیں. انہوں نے طلباء کے مفاد میں گہری دلچسپی لینے پر SMDC VEC ممبران کی کوششوں کو سراہا اور یقین دلایا کہ محکمہ تعلیم اور LHDC کرگل کی جانب سے مکمل تعاون کیا جائے گا. عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے آج ضلع کرگل میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا. اس مناسبت پر سماجی بہبود محکمے کے ICDS، کرگل لیگل سروس اتھارٹی اور ویمن پولیس سیل کے اشتراک سے سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں پروگرام منعقد کیا، جہاں لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے سماجی بہبود آغا سعید مجتبیٰ موسوی بطور مہمان خصوصی موجود تھے. ان کے علاوہ سیشن جج کرگل، ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے وکلاء، محکمہ سوشل ویلفیئر کرگل کے افسران، ICDS کرگل کے افسران اور عملے کے علاوہ بڑی تعداد میں آنگن واڑی ورکرز پروگرام میں موجود تھے. اس دوران مقررین نے سماج میں خواتین کی اہمیت اور ان کے حقوق پر مفصل روشنی ڈالی. اس قسم کی تقریبات ڈگری کالج کرگل اور لداخ یونیورسٹی کیمپس میں بھی منعقد کیا گیا. نیابت گن منگل پور کے نائب تحصیلدار کو تحصیلدار کے اختیارات دینے پر TSG بلاک کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اس حوالے سے UT لداخ کے ریونیو محکمے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے تحت نائب تحصیلدار GM پور کو شیڈول ٹرائب سرٹیفکیٹ، RBA اور انکم سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار دیا گیا ہے. یاد رہے، TSG بلاک کے عوام مذکورہ کاغذات کو بنانے کے لیے 20 کلومیٹر طویل سفر طے کر کے سانگ کو جانا پڑتا تھا، جس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. عوامی حلقوں میں سرکار کے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -8.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اس طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -18.5 اور زنسکار میں کم سے کم -25.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. دلی پولیس نے ایک پولیس اہلکار کی سڑک کے کنارے نماز ادا کرنے والے افراد کو زدکوب کرنے والے وائرل ویڈیو پر تحقیقات شروع کی ہے. یہ واقعہ اندرلوگ علاقے کے قریب پیش آیا. DCP نارتھ نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے
اور خاتون کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ لوگوں کا ایک گروپ سڑک کے کنارے نماز ادا کر رہا ہے۔ پولیس اہلکار وہاں پہنچتا ہے اور انہیں اٹھنے کا حکم دیتے ہوئے ان پر لاتیں اور گوند سے برسنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر لوگ مداخلت کرتے ہیں اور پولیس اہلکار کے اقدامات پر تنقید کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کنسٹیبل اور بھیڑ کے درمیان گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانپور میں اجتماعی عصمت دری کا شکار ہونے والی 2 نابالغ بچیوں نے خودکشی کر لی تھی اور اب ان کے والد نے بھی خودکشی کر لی ہے۔ الزام ہے کہ متاثرہ خاندان پر سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اتر پردیش میں متاثرہ بچیاں اور خواتین اگر انصاف مانگتی ہیں تو ان کے خاندانوں کو تباہ کرنا ایک اصول بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ اناؤ ہاتھرس سے لے کر کانپور تک جہاں بھی خواتین کے خلاف ظلم ہوا ان کے خاندان تباہ کر دیے گئے۔ اس جنگل راج میں عورت ہونا گناہ ہو گیا ہے جہاں قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ آخر ریاست کی کروڑوں خواتین کیا کریں، کہاں جائیں؟ میڈیا رپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے آج مختلف صوبوں من جملہ صعدہ اور مغرب میں وسیع پیمانے پر مظاہرہ کر کے فلسطینیوں کی حمایت اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یمن میں فلسطینیوں کی حمایت میں لگاتار 22 ہفتوں سے عوامی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان مظاہروں میں یمنی عوام فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب سے ہونے حکومت کی جارحیت کے مذمت میں نعرے لگاتے ہیں۔ مظاہروں کے شرکاء نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ بیان میں فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں صہیونی بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے والی مال بردار بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے جاری حملوں کی قدردانی کی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ غاصب صہیونی دشمن نے 9000 فلسطینی خواتین کو غزہ جنگ میں شہید کیا ہے، جن میں اکثر مائیں حاملہ خواتین اور طبی عملے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں 60,000 خواتین کو ناقص خوراک، کم پانی اور طبی خدمات سے محروم کا سامنا ہے۔ اشرف القدرہ نے اقوام متحدہ سے غزہ کے خلاف جنگ روکنے اور فلسطینی خواتین اور ان کی فیملیوں کے لیے فوراً کوئی اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں قتل عام کی 8 کارروائیاں انجام دی، جن کے نتیجے میں 78 افراد شہید اور 104 زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے اب تک 30,878 فلسطینی شہید اور 72,402 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ پر جارحیت کا نشانہ بننے والے اکثر بچے اور عورتیں ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ خطے لداخ کو سیاحت کے لیے کس سال کھول دیا گیا اور کرگل میں محکمہ سیاحت کب وجود میں آیا؟ جواب کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کل کے سوال کا جواب محمد حسین نے دیا ہے۔ کرگل کو سال 1979 میں ضلع کا درجہ دیا گیا اور اس سے پہلے یہ ضلع لداخ کا حصہ تھا۔ پہلے ضلع ڈپٹی کمشنر کا نام سہسا رامن تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔